الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار۔ حضرات گرامی، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے روبرو سورہ ابراہیم کی ایک آیت پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ انسانوں ہم نے تمہیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ ہماری نعمتوں کو تم گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکو گے۔ ان الانسان لظلوم کفار، انسان بڑا ہی ظالم اور بڑا ہی ناشکرہ واقع ہوا ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہم سب کو حاصل ہیں۔ کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو موجودہ دور اور موجودہ زمانے کے انسان کو ملی ہیں۔ یہ نعمتیں گزرے ہوئے زمانے کے گزرے انسانوں کو ملی نہیں، اور یہ نعمتیں بہت ہیں۔ ان میں سے آج ایک نعمت کے سلسلے میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ یہ جو موبائل فون، جسے موبائل فون کہتے ہیں، موبائل فون اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے، ماضی کے انسان نے اس کا تصور بھی نہیں کیا تھا، سوچا بھی نہ تھا۔ اس دور کے انسان کو اللہ کی جو نعمتیں ملی ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، کہیے یہ موبائل فون۔ یہ فی نفسی ہی ایک الیکٹرانک ڈیوائس ہے جس کے اندر نہ خیر ہے نہ شر ہے۔ خیر اور شر ان ہاتھوں میں ہوتا ہے جو ہاتھ انہیں استعمال کرتے ہیں۔ اچھے ہاتھ اگر اس ڈیوائس کو استعمال کریں تو وہ خیر کا آلہ ثابت ہوتا ہے، برے ہاتھ اس کو استعمال کریں تو وہ شر کا آلہ ثابت ہوتا ہے۔ حضرات، موبائل فون کی ایجاد نے انسانی زندگی کو غیر معمولی طور پہ متاثر کیا ہے، انسانی زندگی پر بہت گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ موبائل فون کی ایجاد کے بعد انسان کا طرز زندگی، انسان کا لائف سٹائل کافی حد تک بدل چکا ہے، اور نتیجے میں بہت سارے احکام ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے آداب ہیں اور بہت ساری تعلیمات ہیں جو اس موبائل فون سے جڑ جاتی ہیں۔ اسی لیے 1400 سال پہلے کتاب و سنت میں جو تعلیمات دی گئیں، ان تعلیمات کا انطباق آج کی یہ جو ایجاد ہے، آج کی یہ جو دریافت ہے، ان تعلیمات کو جب ہم اس پر منطبق کرتے ہیں تو اور اس آلے کے جو ہماری زندگی پر جو اثرات ہیں، تو ان کی روشنی میں جب ہم تجزیہ کرتے ہیں تو بہت ساری باتیں ہمارے سامنے نکھر کے آتی ہیں۔ سب سے پہلی بات دیکھیے، موبائل فون کے سبب زندگی کی رفتار بہت بڑھ گئی۔ جو کام پہلے سالوں میں ہوتے، مہینوں میں ہوتے، ہفتے لگتے، منٹوں میں ہونے لگے۔ آج انسان ایک کلک کے ذریعے دنیا کے کونے کو پہنچ جاتا ہے۔ آپ ایک کلک کے ذریعے سے آپ بنگلور میں رہ کے اپنی آواز کو امریکہ پہنچا دیتے ہیں، امریکہ میں رہنے والا ایک سیکنڈ میں اپنی آواز کو بنگلور پہنچا رہا ہے۔ انسانی زندگی کی رفتار بہت بڑھ چکی، مہینوں کے کام، ہفتوں کے کام، سالوں کے کام منٹوں میں ہونے لگے اور گھنٹوں میں ہونے لگے۔
ایک تو انسانی زندگی کی رفتار بدلی، اور دوسرا موبائل فون کے سبب دنیا سمٹ گئی، دنیا سمٹ کر مٹھی میں آ گئی۔ انسان جہاں جائے، زمین کے جس کونے میں جائے، زمین کے جس گوشے میں جائے، وہ اپنے عزیزوں سے رابطے میں رہتا ہے۔ آپ ذرا تصور کرو، پرانے زمانے کا مسافر جب اپنے گھر سے نکلتا تھا، اللہ اللہ کیا کہیں، پرانے زمانے میں مسافر جب اپنے گھر سے نکلتا تھا، اس کے گھر واپس آنے تک گھر والے اس سے بے خبر، وہ گھر والوں سے بے خبر۔ مہینوں بعد جب ایک مسافر لوٹتا تھا نا اپنے گھر کو پرانے زمانے میں، وہ بہت اندیشے لے کر لوٹتا کہ پتہ نہیں ان 6 مہینوں میں جو میں گھر سے باہر رہا کیا کیا ہو چکا ہے، کون زندہ ہے، کون مر چکا ہے، کس کے یہاں ولادت ہوئی ہے، کون باقی ہے، کون ختم ہو چکا ہے۔ ایک مسافر جب سفر سے لوٹتا تھا بڑے اندیشے لے کے لوٹتا تھا، اور اگر مسافر کا خاتمہ سفر میں ہو گیا، کسی حادثے سے دو چار ہو گیا، گھر والوں کو خبر نہ ہوتی، بس گھر والے انتظار میں ہیں، گیا مسافر واپس آیا نہیں۔ بہت سو کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے اس عزیز کے ساتھ کیا ہوا، جبکہ اس کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کی تدفین بھی ہو جاتی تھی۔ پرانے زمانے میں سفر پہ نکلنے والا انسان اس طرح گھر سے لا تعلق ہو جاتا تھا۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے۔ آج اس کرۂ ارضی میں جہاں بھی ہم چلے جائیں، اپنے گھر والوں سے رابطے میں، نہ صرف ان کی بات سن سکتے ہیں، نہ صرف ان سے بات کر سکتے ہیں، آج ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں، وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ صرف اس ایک پوائنٹ کو رکھ کر سوچئے کہ اللہ رب العزت نے کتنی بڑی نعمت سے ہمیں نوازا ہے، اور طرز زندگی کیا بدلا ہے۔ زندگی کے تصورات جو بدلے ہیں موبائل فون کی ایجاد کے بعد سے، اس کی دو مثالیں میں دیتا ہوں۔ موبائل فون کی ایجاد سے کیا ہوا جانتے ہیں؟ خطوط نویسی کی لذت چلی گئی۔ جن لوگوں نے یہ زمانہ دیکھا ہے خط لکھنے کا، خط پڑھنے کا، خط کے انتظار کرنے کا، اللہ واللہ اس کا ایک الگ ہی مزہ تھا، اس کی ایک الگ ہی لذت تھی۔ باہر رہنے والی اولاد جب اپنے ماں باپ کو خط لکھا کرتی تھی، ماں باپ جب اپنی اولاد کو خط لکھا کرتے تھے، شوہر کا لکھا ہوا خط جب بیوی تک پہنچتا تھا، بیوی کا لکھا ہوا خط جب شوہر تک پہنچتا تھا، اس لمحے جو خوشی حاصل ہوتی تھی اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایک ماں اپنی بچے کے آئے ہوئے خط کو 10 بار چومتی تھی، 10 بار چومتی تھی۔ ایک باپ، بوڑھا باپ اپنے بچے کے آئے ہوئے خط کو عذرائے محبت 10 بار پڑھتا تھا۔ ایک بیوی اپنے شوہر کے آئے ہوئے خط کو اپنے تکیے کے نیچے سرانے رکھ کے سویا کرتی تھی۔ موبائل فون کی ایجاد نے خطوط نویسی کی اس ساری لذت کو ختم کر کے چھوڑ دیا۔ سمجھ میں آ رہا ہے طرز زندگی، لائف سٹائل کتنا بدلا ہے، کتنا چینج ہوا ہے۔ اور ایک عالمی پیمانے پر، عالمی سطح پر ایک بہت بڑا اثر جو موبائل فون کی وجہ سے ہوا وہ یہ ہے، انسانوں کے اندر مطالعے کا رجحان بہت کم ہوا ہے۔ کتابوں کو پڑھنا، کتابوں کا مطالعہ کرنا، آج انسان کو موبائل فون سے فرصت نہیں ہے۔ کتابوں کے پڑھنے کا رجحان کم ہوا، مطالعے کا رجحان کم ہوا۔ نتیجے میں پرانے ادوار میں آج سے 25 سال قبل کتابیں جیسے سیل ہوتی تھی، کتابیں جتنی چھپتی تھیں، کتابیں جتنی بکتی تھیں، کتابیں جتنی خریدی جاتی تھیں، یہ سب چیزیں اب ختم ہوتی آ رہی ہیں۔ کہنا یہ ہے کہ موبائل فون نے انسانی زندگی پر بہت گہرے اثرات چھوڑے، اور ان اثرات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو بات دراصل یہ ہے، موبائل ضرورت کی حد تک رہے تو بہت ٹھیک ہے، یہ ضرورت بن کر رہے میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں بہت ٹھیک ہے۔ ضرورت کی حد تک اس کا استعمال بڑی نعمت ہے، مگر موبائل فون مسئلہ بنتا ہے جب وہ ضرورت سے آگے بڑھ کر اسٹائل بن جاتا ہے، جب وہ ضرورت سے آگے بڑھ کر فیشن بن جاتا ہے، جب وہ ضرورت سے آگے بڑھ کر پریسٹیج بن جاتا ہے، جب وہ ضرورت سے آگے بڑھ کر نوجوانوں کا شوق بن جاتا ہے، جب وہ ضرورت سے آگے بڑھ کر بچوں کی ضد بن جاتا ہے، تو موبائل فون یہیں سے مسئلہ بنتا ہے۔ اور آج میری اور آپ کی زندگی، ہم سبھی کی زندگی موبائل فون کی وجہ سے واللہ العظیم
اتنے خطرات سے گھری ہے، اتنے خطرات سے گھری ہے کہ آج اسے نعمت کہتے ہوئے شرم آتی ہے نعمت واقعی اگر صحیح استعمال ہو تو، لیکن آج اس کے جو منفی اثرات ہیں، ان منفی اثرات کو دیکھتے ہوئے اور صحیح استعمال کرنے والے افراد اتنے تھوڑے ہیں، اور اس کا بیجا اور فضول استعمال کرنے والے افراد اتنے زیادہ ہیں کہ آج اس نعمت کو نعمت کہتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے۔ آئیے ایک سرسری جائزہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ موبائل فون سے یا موبائل فون کے سبب، موبائل فون کی وجہ سے ہماری اور آپ کی زندگی کن خطرات سے گھری ہے۔ ایک طویل فہرست ہے، میں اپنے محدود وقت میں چند خطرات کا ذکر کرتا ہوں جو ہم میں سے ہر کوئی محسوس کرے گا، ہر کوئی اس کو مانے گا، ہر کوئی تسلیم کرے گا، ہر کوئی اس کی گواہی دے گا، بلکہ ان میں سے بہت ساری باتیں ہم میں سے ہر ایک کی پرسنل لائف میں پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز، آج رشتوں کو بڑی شکایت ہے اس موبائل سے، رشتوں کو بڑی شکایت ہے اس موبائل سے۔ آج رشتہ دار کے پاس رشتہ دار کے لیے وقت نہیں، شوہر کے پاس بیوی کے لیے وقت نہیں موبائل کی وجہ سے، بیوی کے پاس وقت نہیں شوہر کے لیے موبائل کی وجہ سے۔ اور آج یہ کڑوا سچ ہے کہ میاں بیوی کے بہت سارے جھگڑے، میاں بیوی کے بہت سارے مسائل، ان کا سبب یہ موبائل فون ہے۔ بیوی کو شکایت ہے کہ شوہر گھر آتا ہے، مجھ سے بات نہیں کرتا ہے، میری طرف دیکھتا نہیں ہے۔ کسی گھر میں شوہر کو شکایت ہے کہ تھکا ماندہ گھر جاتا ہوں، میری طرف توجہ ہی نہیں، میری بیوی موبائل میں مشغول رہتی ہے۔ اور یہ گھر گھر کا قصہ ہے، گھر گھر کی کہانی ہے۔ رشتوں کو بڑی شکایت ہے، موبائل کے سبب رشتے پامال ہو رہے ہیں، موبائل کے سبب رشتے ٹوٹ رہے ہیں، موبائل کے سبب معاملات خلے تک جا رہے ہیں، موبائل کے سبب معاملات طلاق تک جا رہے ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ اور سارے رشتے بھی، اولاد کا سلوک والدین کے ساتھ موبائل کی وجہ سے ویسے ہی متاثر ہوا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو رشتہ متاثر ہوا ہے وہ رشتے زوجیت، میاں بیوی کا رشتہ۔ رشتوں کو شکایت ہے موبائل فون کی وجہ سے، اور اس موبائل فون نے میری اور آپ کی ہر انسان کی توجہ اور انہماک کو گرفتار کر لیا ہے۔ لہٰذا آج کسی بھی شعبے کا انسان، کسی بھی شعبے میں دیکھ لو، پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ اپنا کام کر نہیں رہا ہے۔ استاد اسکول، کالج، مدرسے، یونیورسٹی میں ٹھیک سے پڑھا نہیں رہا ہے، پڑھانے کے دوران موبائل کال ریسیو کرتا ہے۔ موبائل فون کی وجہ سے ہمارے بچے تعلیم میں دلچسپی نہیں لے رہے، کمپنی میں جاب کرنے والے ورکرز موبائل کی وجہ سے ٹھیک سے اپنا کام نہیں کر پا رہے، نتیجے میں قوانین بنانے پڑ رہے کہ کمپنی میں آنا ہو تو سارے موبائل فون جمع کر کے آنا، کالج میں داخل ہونا تو سارے موبائل فون جمع کر کے آنا۔ انسانی زندگی کی توجہ اور انہماک کو اس نے گرفتار کر کے اپنا غلام بنا لیا، اپنا اسیر بنا لیا۔ وقت کی بربادی، اور وقت کی بربادی کی بات میں کروں تو کیا کہوں، اللہ اللہ، اتنے لغو پروگرام موبائل فون سے جڑے ہیں، اتنے لغو ایپس اس پروگرام میں، اس موبائل فون پہ موجود ہیں کہ آپ نوجوانوں کی جوانیاں اس میں برباد ہو رہی ہیں۔ گیمز کا ایک ایسا لامتناہی سلسلہ ہے کہ ہماری دن، ہماری راتیں، ہماری صبح، ہماری شام، بچوں کو ہوم ورک لکھنے میں دلچسپی نہیں، ہوم ورک کرتے نہیں، بچے کیا بڑے لوگ بھی گیمز میں اتنا وقت برباد کر رہے ہیں، اتنی عمر برباد کر رہے ہیں۔ لغویات کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے۔ کال کرتا ہوں میں آپ کو، میں سمجھتا ہوں فری کال ہے، 1 گھنٹہ بات کروں گا، چونکہ کوئی چارج نہیں ہو رہا، 1 گھنٹہ بات کر رہا ہوں، فری کال ہے۔ بے وقوف ہوں میں، فری کال سمجھ کے 1 گھنٹہ بات کر رہا ہوں، سمجھتا نہیں ہوں کہ میری زندگی کی قیمت میں ادا کر رہا ہوں۔ 1 گھنٹہ جو خرچ ہوا، کس کا خرچ ہوا؟ میری لائف، میری زندگی۔ 1 گھنٹہ میں نے آپ سے بکواس کی ہے، ہاں، کوئی مقصد کی بات نہ تھی سوائے گپ شپ کے، میں کہتا کیا ہوں، فری کال ہے۔ یاد رکھو، کسی حکیم اور خبیر انسان نے کہا کہ کوئی بھی چیز اگر آپ کو فری مل رہی ہے تو سمجھ جاؤ کہ اس کی قیمت آپ ہو۔ کوئی بھی چیز آپ کو فری مل رہی ہے تو سمجھ جاؤ اس کی قیمت آپ ہو۔ میں اس کی قیمت، آپ اس کی قیمت، میری زندگی اس کی قیمت، آپ کی زندگی اس کی قیمت۔
یہ تصور غلط ہے کہ ان لمیٹڈ کال ہے گھنٹے بات کرو، فری کال ہے گھنٹے بات کرو. یہ عمر کی بربادی ہے، یہ عمر کا ضیاع. وقت کو کتنا برباد کیا جا رہا ہے اس موبائل کی آفت کی وجہ سے. انسان کی پرائیویسی برقرار نہ رہی، رازداری برقرار نہ رہی. ہر چیز آج موبائل فون کی زد پر، ہر چیز سوشل میڈیا پر. ہمارا کوئی نجی معاملہ نجی نہ رہا، ہماری کوئی رازداری نہ رہی. کچھ لوگوں کو تو اتنی عادت ہے، چھینک آئے بھی تو سوشل میڈیا پہ لکھیں گے آج مجھے چھینک آئی. لا حول ولا قوة الا باللہ. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. لغو کاموں سے بچنا، لغو حرکتوں سے بچنا، لا یعنی کاموں سے بچنا، لا یعنی باتوں سے بچنا، یہ انسان کے اسلام کی اچھائی کی علامت قرار دی گئی ہے. اور بعض لوگ سوشل میڈیا پہ اتنے ایکٹیو رہتے ہیں، جیسے میں نے کہا ایک خبر شیئر کریں گے. انسانی زندگی کی پرائیویسی اور رازداری نام کی کوئی چیز آج نہ رہی. آج دنیا جانے کی اس موبائل فون کی وجہ سے کہ آپ کیا کرتے ہیں، اپنے گھر میں کیا کرتے ہیں، اپنے روم میں کیا کرتے ہیں، اپنے بیڈ روم میں کیا کرتے ہیں. یہ سب جو کبھی راز ہوا کرتے تھے، راز کی یہ باتیں آج راز نہ رہیں. اور بے حیائی کی اگر میں بات کروں، بد اخلاقی کی اگر میں بات کروں، عریانیت کی اگر میں بات کروں، برہنگی کی اگر میں بات کروں، تو واللہ المستعان، واللہ الفاظ نہیں ہے کہ اس موبائل فون کی وجہ سے آج کا معاشرہ خصوصاً نوجوان نسل کتنی بگڑ رہی ہے. عشق و محبت کے کتنی قصے، عشق و محبت کی کتنی کہانیاں، لڑکوں کے تعلقات لڑکیوں سے، لڑکیوں کے ناجائز تعلقات لڑکوں سے، اور سب ذریعہ یہ موبائل فون. موبائل فون کے اسٹیج سے، موبائل فون کے پلیٹ فارم سے ہماری لڑکیاں دوسرے لڑکوں کے رابطے میں آ رہی ہیں، ہمارے لڑکے لڑکیوں تک پہنچ رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بچی کمرے میں اکیلی ہے، اور ہم نہیں جانتے کہ کوئی اس تک پہنچا ہوا ہے سوشل میڈیا کے دروازے سے. ہم سمجھتے ہیں کمرے میں ہمارا بچہ تنہا یا اکیلا ہے، اور ہم نہیں جانتے کہ کوئی لڑکی اس تک پہنچی ہوئی ہے سوشل میڈیا کے دروازے سے. اس سے وہ چیٹنگ کر رہا ہے، اس سے وہ باتیں کر رہا ہے، اس سے وہ رابطے میں. معاملہ پوری طرح سے بے قابو. نوجوان نسل کی جوانی کے لیے خطرہ ہے موبائل. نوجوان نسل کی شرم و حیا کے لیے خطرہ ہے موبائل. ہماری بچیوں لڑکیوں کی غیرت کے لیے خطرہ ہے موبائل. اور ہمیں حیرت ہوتی ہے، تعجب ہوتا ہے ان ماں باپ جو بچوں کو موبائل بھی دلاتے ہیں اور باقاعدہ ریچارج بھی کرواتے ہیں، مگر کبھی جائزہ لینے کی توفیق نہیں ہوتی کہ کیسا استعمال کر رہا ہے، کہاں تک صحیح استعمال ہو رہا ہے، کن سے بات کر رہی ہماری بچی، کن سے بات کر رہا ہے ہمارا بچہ، ہماری اولاد کن سے رابطے میں. یہ جائزہ لینے کی توفیق ماں باپ کو نہیں ہے. ریچارج پابندی سے کرائیں گے، موبائل ان کے شوق کے مطابق دلائیں گے. یہ تو آپ اپنے پیروں پہ کلہاڑی آپ مار رہے ہیں. اپنی نسل کو آپ برباد کر رہے ہیں، اپنی اولاد کو آپ برباد کر رہے ہیں. اسی لیے آج نوجوان نسل کا جو بگاڑ ہے، جس کے مظاہر گلی گلی سڑک دیکھنے کو ملتے ہیں، معاف کیجئے، اس کے اولین ذمہ دار ماں باپ ہیں. اس کے اولین ذمہ دار ماں باپ ہیں. ماں باپ کا اندھا لاڑ ہے، ماں باپ کا اندھا پیار ہے. جو ماں باپ اپنے بچوں پہ احتسابی نظر نہ رکھیں، ان کی دوستی کو نہ جانیں، ان کے تعلقات کو نہ جانیں، ان کے رابطوں کا محاسبہ نہ کریں، ان سے یہ نہ پوچھیں کہاں گئے تھے، کن سے ملے تھے، یہ 2 گھنٹے کہاں غائب رہے، راتیں باہر گزار کے آدھی رات کو جو بچے آتے ہیں، اور ماں باپ نہ پوچھیں. ایسے ماں باپ ذمہ دار ہیں، دنیا میں بھی ذمہ دار ہیں اور آخرت میں بھی ذمہ دار ہیں. آج یہ موبائل فون یقین کیجیے آلۃ المعصیہ بن چکا ہے. آلۃ المعصیہ یعنی گناہ کا آلہ. صبح و شام. پہلے کہتے تھے کہ انسان سب سے زیادہ گناہ زبان سے کرتا ہے. سچی بات ہے، سب سے زیادہ گناہ زبان سے ہوتے ہیں. جھوٹ زبان سے، گالی گلوچ زبان سے، تحقیر زبان سے، تذلیل زبان سے، غیبت زبان سے. زبان بہت گناہ کرتی. لیکن آج موبائل فون سے اتنے شر جڑ گئے ہیں، اتنی برائیاں جڑ گئی ہیں کہ آج میرے اور آپ کے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ گناہوں کا جو اندراج ہو رہا ہے، اس کا سبب یہ موبائل فون ہے. کیوں؟ موبائل فون ہمیں سوشل میڈیا سے جوڑتا ہے. موبائل فون ہمیں سوشل میڈیا سے جوڑتا ہے. اور سوشل میڈیا کیا ہے؟ یہ برائی کا بازار ہے، یہ بے حیائی کا سمندر ہے، یہ بے حیائی کا، بے غیرتی کا دریا ہے.
ایسے سوشل میڈیا سے موبائل فون جوڑ دیتا ہے. نتیجے میں آج صورتحال یہ، اگر آپ ایک اچھی تقریر سننے جاتے ہیں، ایک اچھی قرأت سننے جاتے ہیں، ایک اچھا پروگرام سننے جاتے ہیں، تو پہلے آپ کے سامنے ایک برہنہ تصویر آئے گی اور گندا اشتہار آئے گا، اس کے بعد سے یہ سب چیزیں آئیں گی. سعودی عرب کے ایک عالم تو کہتے ہیں کہ اس کی مصیبت اتنی بڑی ہو گئی ہماری زندگیوں میں موبائل فون کی کہ آج کل میں اپنے سجدوں میں اللہ سے دعا کرنے لگا ہوں کہ پروردگارہ اس موبائل فون کی مصیبتوں سے، اس موبائل فون کے شر سے مجھے اور میری نسلوں کو بچا دے. اس کے علاوہ حضرات، جو خطرات موبائل فون کے سبب میری اور آپ کی زندگی جن خطرات سے گھری ہے، اخلاقی برائیوں کے ساتھ ساتھ جسمانی امراض، سارے اطباء کا، سارے ڈاکٹروں کا متفقہ فیصلہ یا متفقہ نظریہ، متفقہ تاثر ہے کہ موبائل فون انسانی صحت کے لیے کثرت سے اس کا بیجا استعمال کتنا نقصان. میں نے کہا نا، بات ضرورت کی حد تک رہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز حد سے بڑھتی ہے تو نقصان دہ ثابت ہوتی ہے. انسانی صحت کے لیے یہ موبائل فون انتہائی نقصان دہ. چنانچہ ڈاکٹرز متفق ہیں اس بات پر، موبائل فون سے نکلنے والی شعاعیں انسانی صحت کے لیے اتنی نقصان دہ ہیں کہ دماغ کا کینسر اس کا بنیادی سبب آج موبائل فون ہے. جو لوگ کثرت سے گھنٹوں موبائل فون پہ بات کرتے ہیں وہ دماغ کے کینسر کے خطرے سے دوچار ہوتے ہیں. نفسیاتی مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، خصوصاً بچوں میں. بچے جو ہے اس کی لت میں مبتلا ہو گئے. اس کو یوں کہیے وہ نشہ، ایک نشے کی طرح، جیسے شراب کا نشہ ہوتا ہے نا، ڈرگس کا نشہ ہوتا ہے نا، یہ نیا نشہ ہے، نشے کی نئی قسم ہے، موبائل کا نشہ، موبائل کی لت. بچے نفسیاتی مریض بن رہے ہیں اور آج نفسیاتی ڈاکٹروں کو باقاعدہ علاج کی نئی سمتیں دریافت کرنی پڑ رہی ہیں. نئے پرابلم، نئے مسائل اور نئی بیماریاں جو بچوں میں جنم لے رہی موبائل فون کے کثرت سے استعمال کے سبب. اور عادت کس نے ڈالی؟ ہم نے ڈالی ہے. بچہ کھانا نہیں کھا رہا، بولتے لو موبائل لو. بچہ نہیں پڑھنا ہے، ضد کر رہا ہے، کہتے ہیں لو موبائل لو، تھوڑی دیر دیکھ لو، پھر ہم جو ہے ہم خود عادی بناتے ہیں اپنے بچوں کو. انسان کی آنکھ کے لیے، انسان کی بصارت کے لیے یہ بہت بڑا خطرہ ہے. بہت سارے جسمانی امراض ہیں جو اس سے جڑے ہوئے ہیں. اور انہی خطرات میں سے بھائیوں، آج کل روڈ ایکسیڈنٹس جو ہونے لگے ہیں، حادثات جو ہونے لگے ہیں، ان حادثات کا ایک بنیادی سبب جیسے شراب اور ڈرگس ایک سبب ہے، ویسے ہی آج روڈ ایکسیڈنٹ جو ہو رہے ہیں اس کا ایک بنیادی سبب کہ گاڑی چلاتے ہوئے موبائل فون کا استعمال. ڈرائیور گاڑی بھی چلا آ رہا ہے، موبائل فون میں کسی سے بات کر رہا ہے، اور یہ حادثات کا بہت بڑا سبب ہے. جرائم کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے. جرائم، کرائم، یہ پورا ایک نیٹ ورک ہے جو موبائل فون پہ، سوشل میڈیا پہ بہت متحرک اور فعال ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور ان سے رابطے کر کے ان کی بینکوں میں موجود ان کی رقم کو لوٹنے کے لیے. جرائم کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے. انہی خطرات میں سے، جو خطرات موبائل فون کی وجہ سے میری اور آپ کی زندگی میں، سماج میں بدگمانی کا عام ہونا، یہ بہت ہوتا ہے. کیسے بدگمانی بھائی؟ میں نے آپ کو کال کیا، آپ نے کال ریسیو نہیں کیا. میں یہ کہتا ہوں، میرا شیطان مجھے سمجھاتا ہے، دیکھ جان بوجھ کر اس نے تو تیرا کال ریسیو نہیں کیا، جان بوجھ کر عمدن ریسیو نہیں کیا. وہاں سے میں آپ کے تعلق سے میرے دل میں نفرت پالنے لگتا ہوں. بس ایک کال جسے آپ نے ریسیو نہیں کیا، شیطان نے مجھے یہ سمجھا دیا کہ جان بوجھ کے اس نے تمہارے کال کو ریسیو نہیں کیا. میں بدگمان ہو جاتا ہوں، بدظن ہو جاتا ہوں. اور میاں بیوی کے درمیان یہ مسئلہ ہے. اچھا گمان، حسن ظن کی یہی ضرورت ہے. آپ حسن ظن سے کام لو کہ ہو سکتا ہے مصروف ہے سامنے والا اس لیے اٹھایا نہیں، ہو سکتا ہے اس نے سنا نہ ہو، فون سائلنٹ ہو، اس نے دیکھا نہ ہو، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ فون اس کے ہاتھ میں ہوتا ہی نہیں، اس نے گھر میں چارج پہ لگا رکھا ہے اور ہم یہاں خامخواہ بد زبان ہو رہے ہیں. بدگمانی کا مرض، بدگمانی کی بیماری اس موبائل فون کی وجہ سے بہت عام ہو رہی ہے. کوئی آپ کا فون ریسیو نہیں کرتا ہے، سمجھ رہے؟ ہاں، برا نہیں ماننا. خصوصاً جس کو آپ فون کر رہے ہیں وہ اگر مصروف انسان ہے، مصروف آدمی ہے، اس کی مشغولیات ہیں، وہ کسی بڑی کمپنی کا مینیجر ہے، وہ کسی بڑے ادارے کا ذمہ دار ہے، کوئی برا نہیں ماننا، بالکل برا نہیں ماننا. قرآن نے کہا تم کسی کے گھر جاتے ہو ملنے کے لیے، گھر سے آواز آتی واپس جاؤ تو لوٹ جاؤ، کھڑو مت.
وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ۔ کسی کے گھر جاتے ہو اور گھر والا ملنے کے بجائے کہتے ہیں نہیں اب میں مل نہیں پاؤں گا بعد میں آؤ، تو کہا برا مت مانو لوٹ جاؤ، یہ اخلاق کا تقاضا ہے۔ یہاں بھی ویسے ہی تو سامنے والا اپنی مصروفیت کے سبب رسو نہیں کرتا ہے تو برا نہیں ماننا، بدگمان ہوتے ہیں، بدگمانی پھیلتی ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے حضرات جو گناہ ہم سے موبائل فون کی وجہ سے اس میں سے موسیقی کا استعمال، میوزک بہت عام ہو گئی۔ نام بدل جانے سے حقیقت نہیں بدل جاتی، اس کا نام آپ اس میں موبائل فون میں آنے کے بعد رنگ ٹون دے دیتے ہیں۔ رنگ ٹون کا نام دے دینے سے موسیقی کی حقیقت بدل نہیں جاتی، میوزک کی حقیقت بدل نہیں جاتی۔ آج نعوذ باللہ فلموں کی میوزک، فلموں کی موسیقی، فلموں کی میوزک، گانے کی میوزک مسجدوں میں بدل رہی ہے، سب کی عبادتیں متاثر ہو رہی ہیں۔ اس لیے خدا رہا موبائل سب رکھتے ہیں، اللہ کے گھر کو آتے ہوئے سوئچ آف کر کے آؤ۔ ہاں انسان ہے بھول جاتے ہیں، کبھی میں بھی بھولتا ہوں، کبھی آپ بھی بھولتے ہیں، بھولنے سے کبھی اچانک موبائل فون رنگ بجنے لگا فوراً آف کیجئے، سوئچ آف کیجئے، بھول کسی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن عادت ڈالو اپنے آپ کہ جب بھی اللہ کے گھر میں جائیں گے، عبادت کے مقام پہ جائیں گے، سوئچ آف کریں گے یا کم سے کم سائلنٹ تو کریں گے۔ مجلس میں ہوتے ہیں ہم، آداب مجلس میں سے، مجلس میں ہے، مجلس کی گفتگو میں رہیے۔ ہم مجلس میں ہیں اور کال آ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں، یہ آداب مجلس کے خلاف ہے۔ موسیقی اور میوزک کا فتنہ ہمارے گھروں میں، ہماری عبادت گاہوں میں، ہماری مسجدوں میں موبائل کے سبب۔ اسی طرح سے حضرات موبائل فون سے جو گناہ ہو رہے ہیں یا جو خطرات گھرے ہوئے ہیں، جن خطرات سے ہماری زندگی گھری ہوئی موبائل فون کے سبب، اس میں سے کہ تجسس، جاسوسی کرنا۔ میں میری بیوی کا فون چیک کرتا ہوں، واٹس ایپ چیک کرتا ہوں، یا میری بیوی میرا فون چیک کرتی ہے۔ ناجائز ہے، یاد رکھنا، وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو۔ بالکل اجازت نہیں کسی کو کہ وہ کسی کی اجازت کے بغیر دوسرے کا فون کھولے، اس کے میسیجز پڑھے، وہ کن سے بات کر رہا ہے دیکھے۔ ہاں میاں بیوی میں شک بھی نہیں ہونا چاہیے، اگر کوئی شک ہے سامنے ہو، بیوی اجازت لے کر کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں دکھائیے، شوہر کہے آپ سے میں اجازت لیتا ہوں دکھائیے، یہ بات الگ ہے۔ اندھیرے میں رکھ کے ایک دوسرے کا موبائل جانچنا، دیکھنا، یہ تجسس ہے، منع ہے، وَلَا تَجَسَّسُوا۔ اور انہی حرکات میں سے، انہی غلطیوں میں سے یا انہی گناہوں میں سے جو ہم سے سرزد ہو رہے ہیں موبائل فون سے، ان میں سے ایک ہے کہ سامنے والے کی اطلاع کے بغیر، سامنے والے کی اجازت کے بغیر، سامنے والے کو لا علم رکھ کر اس کے کال کو ریکارڈ کرنا خیانت ہے۔ کال ریکارڈنگ بغیر اجازت کے، بغیر پرمیشن کے کال ریکارڈ کرنا خیانت ہے، بدترین خیانت ہے۔ چاہے کوئی بھی کسی کا کال ریکارڈ کرے، کال ریکارڈ کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ بچیے ان آفتوں سے، ان مصیبتوں سے جو گھر گھر عام ہو چکی ہیں۔ ایسے بھائیوں ہم کیا بتائیں، اتنے خطرات ہیں، اتنے گناہ ہیں کہ جن سے ہماری زندگی ملوث ہو چکی ہے، اور ان سب کا سبب ہے یہ موبائل فون۔ صحیح استعمال کریں، صحیح استعمال کر کے اس کو نعمت بنائیں۔ صحیح استعمال کرو گے تو واللہ بہت خیر حاصل ہوگا۔ صحیح استعمال کا ضابطہ کیا ہے؟ صحیح استعمال کا ضابطہ یہ ہے، ضرورت کی حد تک، ضرورت کی حد تک، ضرورت سے زائد اس کا استعمال مت رکھو۔ جیسے ہم نے کہا کہ آج زندگی بے معنی ہو کر رہے گی، بے قیمت ہو کر رہے گی، بے حیثیت ہو کر رہ گئی، ہم سب کی لائف برباد ہو رہی ہے اس موبائل فون کے پیچھے۔ اس کا استعمال ضرورت کی حد تک رکھیے آپ، اور سبحان اللہ صلہ رحمی کی کتنی بڑی نیکی آپ کر سکتے ہیں اس کے ذریعے سے۔ اللہ اکبر۔ آپ دور ہیں، ماں باپ کو فون کر لیے، دعا سلام کر لیے، بھائی کو فون کر لیے، کبھی بہن کو فون کر لیے، کبھی چچا تایا پھوپا خالہ ماموں کو فون کر لیے، کبھی کتنی بڑی بس ایک کال ہے، دعا سلام ہے، اور کتنی بڑی نیکی ہو رہی، صلہ رحمی ہو رہی ہے۔ اس موبائل فون نے صلہ رحمی کی نیکی کو کتنا آسان بنا دیا۔ صلہ رحمی کے لیے اس نعمت کو استعمال کرو۔ تمہارے کال کر کے دعا سلام کر لینے سے رشتہ دار کے دل میں موجود غبار جاتا رہتا ہے، وہ کدورت جاتی رہتی ہے۔ صلہ رحمی کے لیے استعمال کرو، علماء سے جوڑو، صحیح استعمال کرو گے
دنیا بھر کے علماء، عرب و عجم کے علماء، اچھے اچھے علماء، ان کے دروس، ان کے مواعظ، ان کے خطبے، ان کے بیانات، ان کی نصیحتیں، ان کے واعظ، اللہ اکبر، صحیح استعمال اگر کریں تو کتنی بڑی نعمت ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے علماء کے شاگرد بن سکتے ہیں آپ موبائل فون کے ذریعے سے۔ اچھے اچھے قراء حضرات، ائمہ حرمین، سعودی عرب، مصر کے قراء، عرب کے قراء حضرات، قرآن مجید کی قرات، اللہ اکبر، کیسے کیسے اعلیٰ نمونے تلاوت قرآن کے موجود ہیں سوشل میڈیا پر۔ اگر ہم اپنے موبائل فون کا استعمال، اور الحمدللہ ہم یہ نہیں کہتے کہ سبھی، ہمارے کچھ بھائی اور ہماری کچھ بہنیں، خاص کر ہماری بعض خواتین صحیح استعمال کرتی ہیں واللہ، اور یہ سب فائدے اٹھاتی ہیں۔ ہمیشہ قرآن سننا، تلاوت سننا، خطبے سننا، بیانات سننا، اللہ اکبر، یہ بڑی نعمت ہے، صحیح استعمال کیجیے۔ اور آخری بات، موبائل کا جب آپ استعمال کر رہے ہیں اور ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، تو کال کرتے ہوئے کچھ آداب ہیں، ان کا بھی لحاظ رکھیے گا۔ کسی کو بھی جب بات کرتے ہیں، کال کرتے ہیں، تو کچھ آداب ہیں، ان آداب کا لحاظ رکھیے گا۔ کیا ہیں یہ آداب؟ آپ کسی کو کال کر رہے ہیں اور وہ ریسیو نہیں کر رہا، یا میں کسی کو کال کر رہا ہوں وہ ریسیو نہیں کر رہا ہے، میرے لیے اور آپ کے لیے غلط ہے کہ 10 بار کال کرتے ہیں، 10 بار رنگ لگائیں۔ نہیں، ایک بار لگاؤ، پوری رنگ ہوئی، ریسیو نہیں ہوا، خاموش رہ جانا چاہیے۔ نہیں ٹھیک ہے، اجازت ہے 2 بار، 3 بار، 3 بار آپ ڈائل کر سکتے ہیں۔ 3 بار بھی اگر کال ریسیو نہیں ہوتا ہے نا، خاموش رہ جاؤ، پیچھے پیچھے کرتے رہنا، جیسے قسم کھا رکھی ہو کہ جب تک تم اٹھاؤ گے نہیں میں کرتا ہی رہوں گا۔ گھٹیا حرکت ہے، اچھی حرکت نہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ جب دوسروں کے گھروں کو جاؤ اجازت لو۔ کتنے مرتبہ اجازت؟ 3 مرتبہ اجازت۔ اندر سے جواب آئے ٹھیک ہے، 3 مرتبہ آواز دینے کے بعد بھی اگر اندر سے جواب نہیں آتا، خاموش چلے جاؤ۔ 3 مرتبہ سے زیادہ کسی کو نہ کرو۔ دوسری بات، کال کرنے کے لیے مناسب وقت کا انتخاب کیجیے۔ ہر وقت آپ فری ہیں تو ضروری نہیں کہ سامنے والا بھی فری ہو، سمجھ رہے ہیں بھائی؟ سامنے والا مصروف آدمی ہے، یا ہے کہ اس کے آرام کا وقت ہے، اس کی عادت ہے ظہر بعد وہ قیلولہ کرتا ہے، اور قیلولے کے وقت آپ کال کر کے ڈسٹرب کریں، نہیں۔ جس کو آپ کال کر رہے ہیں اس کی معمولات کو جان کر مناسب وقت میں کال کرنے کی کوشش کرو، ایسے وقت کرو کہ آپ کے کال سے اسے ڈسٹرب نہ ہو۔ تیسری بات، جب بھی کسی کو کال کرو تو مقصد کی گفتگو کر کے جلدی رکھ دو۔ خواہ گپ شپ کرنا فون پہ، وہ سامنے ملاقات ہو تو وہ سب جو مقصد کی گفتگو ہے، دعا سلام خیر و عافیت، جو مقصد کی، کیوں نہیں معلوم سامنے والا کس ضرورت میں ہے، کس حالت میں ہے۔ کبھی کبھی ہم ریسیو کر لیتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، ٹریفک میں کھڑے رہتے ہیں، سگنل میں کھڑے رہتے ہیں، ہم سگنل میں سمجھ کے ریسیو کر لیتے ہیں اور سگنل کھل جاتا ہے، سمجھ رہے نا؟ ہم خود اس وقت محسوس کرتے ہیں کتنا بڑا حرج ہوتا ہے سامنے والا اگر خواہ کی گفتگو گپ شپ کرنے لگے تو۔ مقصد کی بات کرو اور رکھ دو فون۔ خواہ لمبی گفتگو، جیسے ہم نے کہا فری کال ہے، ان لمیٹڈ کال آفر ہے، تو یہ ان لمیٹڈ فری کوئی فری نہیں ہے، اس کی قیمت ہماری اور آپ کی زندگی۔ اور ایک بات جو خاص طور پہ میں کہنا چاہوں گا کہ کال میں یہ بات یاد رکھنا، کون سا موضوع ہے کہ جس پر فون میں ڈسکس ہونا چاہیے اور کون سا ہے جس پہ سامنے ہونا چاہیے، اتنا کامن سینس تو ہم کو ہونا ہی چاہیے۔ ہر موضوع پر فون میں گفتگو نہیں ہوا کرتی، ہر ٹاپک پہ فون میں گفتگو نہیں ہوا کرتی۔ بعض موضوع اتنے حساس ہوتے ہیں، وہ سامنے بات کرنے کے ہوتے ہیں، فیس ٹو فیس بات کرنے کے ہوتے ہیں۔ ایسے سب موضوعات کو ہم فون ہی پہ حل کرنا چاہیں، غلط ہے۔ اتنی حساسیت، اتنا شعور، اتنی سمجھداری اور اتنا کامن سینس تو ہونا چاہیے ہم کو کہ کون سا موضوع ہے جو میں فون میں بات کروں اور کون سا موضوع مجھے اوائڈ کرنا چاہیے۔ یہ سب چیزیں بھائیوں اپنی نظر میں رکھیے، اپنائیے ان سب آداب کو، اپنائیے ان سب تعلیمات کو، تو
تو یہ موبائل رحمت بنے گا، نعمت بنے گا، ورنہ تو ہم سب کی زندگی میں یہ بڑی زحمت بنا ہوا، بڑی مصیبت بنا ہوا اور بڑی آفت بنا ہوا ہے۔ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو اس موبائل فون کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے جڑی آفتیں، مصیبتیں، خطرات سے اللہ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے، اللہم آمین۔ گفتگو کے اختتام پر میں آپ سبھی بھائیوں اور آپ سبھی بہنوں کو یاد دہانی کرانا چاہوں گا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ماہ رمضان بہت قریب آ چکا۔ ہم میں اور ماہ رمضان میں بس ایک ہفتے کا فاصلہ ہے۔ اللہ سے سب سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو، آپ سب کو صحت و تندرستی کی حالت میں رمضان تک پہنچائے اور اس ماہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ اور جو یاد دہانی ہے وہ یہ کہ جن بھائیوں کی اور جن بہنوں کی گزشتہ رمضان کی روزے باقی ہیں، قضا روزے، ابھی بھی ایک ہفتے کا وقت ہے، روزے قضا کر لیں، روزے قضا کر لیں بغیر عذر کے۔ ایک رمضان کے روزے دوسرے رمضان کے آنے تک ٹالنا بعین طور کہ دوسرا رمضان آ گیا اور ہم نے قضا نہیں کیے، یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے جن کے بھی قضا روزے باقی ہیں وہ اس ایک ہفتے کے اندر قضا کر لیں۔ رب العزت ہم سب کو، آپ سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم بلكم بر رؤوف رحيم رب حليم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔